بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ جن مہینوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے وہ کتنے مبارک مہینے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں شعبان کے مہینے کا بہت ہی مبارک وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو کہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ ہے اور وہ آیت ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کے اس وظیفے کے فوائد اور معجزات کیا ہیں اور آپ نے شعبان کے مہینے میں یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے ویڈیو کو غور سے اور توجہ کے ساتھ آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رہے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی بہت ہی شان والی سورت ہے۔ اس سورت کے بڑے فضائل اور برکات ہیں، جو کہ آج کا ہمارا وظیفہ سورہ فاتحہ کی آیت سے متعلق ہے۔ تو آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے سورہ فاتحہ کے چند فضائل اور برکات بتاتی ہوں۔ امام صادق رحمۃ اللہ کے حوالے سے سورہ فاتحہ کی یہ برکت منقول ہے کہ شعبان کے مہینے میں اگر اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے اور یہ پانی پیا جائے یا پلایا جائے تو ہر طرح کی پریشانی دور ہوتی ہے، اور کسی بھی بیمار کو پلایا جائے تو وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کسی حاجت کے لیے اگر یہ عمل کیا جائے گا تو وہ حاجت پوری ہوگی۔ کوئی مقصد ہے، اس کی نیت سے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کی پریشانی سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو کریں، آپ کی پریشانیاں مشکلات دور ہوں گی۔ یہ بات یاد رہے کہ اس سورت کو پڑھنے کا خاص طریقہ ہے جو وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتے وقت آپ کو بتاؤں گی۔ یاد رہے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ہر آیت بہت ہی مبارک ہے، لیکن آج کا وظیفہ مالک یوم الدین کا ہے جو آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے اس سورت کی شان اور فضیلت آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے اس سورت کی کہ اس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی کہ اس کے جس حرف کو پڑھ کر اللہ سے جو مانگا جائے گا وہ ملتا ہے۔ اب اس سورت کو جو کوئی شعبان کے مہینے میں پڑھے گا اور اللہ سے جو مانگے تو خود ہی سوچ لیں کہ اس کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ اس سورت کے مزید فضائل بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن پہلے آپ کو آج کا وظیفہ بتاتی ہوں جو کہ مالک یوم الدین کا وظیفہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خاص وقت ہے۔ اس مبارک مہینے میں جس وقت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اپنا نام کمنٹس میں لازمی لکھ دینا ہے۔ وظیفے کو آپ نے باوضو ہو کر کسی پاک جگہ بیٹھ کر کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ جائے نماز بچھا کر اس پر باادب بیٹھ کر وظیفے کو کریں۔ وظیفہ کیونکہ پانی پر کرنا ہے تو آپ نے پہلے سے اپنے پاس پانی رکھ لینا ہے اور اس پانی پر آپ نے سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کی اس آیت مالک یوم الدین پر پہنچیں تو آپ نے اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع اور آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔
3 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ عمل کریں۔ ہر بار سورہ فاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے اور ہر بار یہ آیت مالک یوم الدین آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ فاتحہ میں آپ نے یہ آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس ترتیب سے سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ وظیفہ کرنے کے وقت اپنے مقصد کی نیت سے آپ نے عمل کرنا ہے اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے اور پھر یہ پانی بھی پی لینا ہے یا پھر جس کے لیے وظیفہ کیا گیا ہے اس کو پلا دینا ہے۔ شعبان کے ختم ہونے تک آپ کے پاس وقت ہے، اس عمل کو اس مبارک مہینے میں لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی اور آپ کی حاجت پوری ہوں گی۔ جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے وہ اللہ کے حکم سے پورا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کی شان اور فضیلت کے حوالے سے ایک روایت آپ نے سنی بھی ہے کہ کتنی شان اور فضیلت والی یہ سورت ہے۔ اس سورت کے فضائل اور برکات کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ اس سورت کے فضائل لکھنے کے لیے دنیا کے درخت بھی کم پڑ جائیں۔ یہاں آپ کو سورہ فاتحہ کی برکات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ امام بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ پر قیام کیا، ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جس کو اس سے پہلے ہم دم کرنے کی تہمت نہیں لگاتے تھے۔ اس نے اس شخص پر دم کیا جس سے وہ تندرست ہو گیا اور اس سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا۔ ہم کو دودھ پلایا، جب واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم پہلے دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اب اس کے متعلق کوئی بحث نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق پوچھیں۔ ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا معلوم کہ یہ دم ہے؟ ان بکریوں کو تقسیم کرو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ باروایت صحیح بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر شخص پر دم کرنا جائز ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور اس حدیث میں یہ تصریح بھی ہے کہ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں روایت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔